بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آج ہم آپ کے ساتھ پنجاب کے سابق وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی کی گرفتاری اور ان کا پی ٹی آئی کے ساتھ ڈٹے رہنے کی صورتحال پر گفتگو کریں گے۔ میرا چودھری برادران کے ساتھ کم و بیش 4 دہائیوں سے تعلق ہے۔ یہ چودھری برادران پی ٹی آئی کی محبت میں پہلے ہی تقسیم ہو چکے تھے، لیکن اب تو باقاعدہ تقسیم ہو چکی ہے۔ چودھری پرویز الہی پی ٹی آئی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے اور مختلف مقدمات میں وہ ملوث کر کے ان کو جیل میں ڈال دیا گیا ہے۔ ناظرین کرام، ہم اس موضوع پر آپ کے ساتھ تفصیل کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ قبل اس کے ہم آگے بڑھیں، اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل نواز رضا کے ساتھ اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم اسے فوری طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اب آپ کے ساتھ شیئر کریں، اور آئیکن کا وہ بٹن دبانا نہ بھولیے کہ جب ہم ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کو اطلاع ملے۔ ناظرین کرام، چودھری پرویز الہی سے میری پہلی ملاقات 1974 میں شیخ رشید احمد، جو کہ اس وقت عوامی مسلم لیگ کے صدر ہیں اور زیر زمین ہیں، ان کے ساتھ لاہور میں ملاقات ہوئی۔ پھر ہماری دوستی بڑھی۔ چودھری ظہور الہی کے ساتھ تو ہماری دوستی تھی، لیکن پھر ہمارے ساتھ ان کا تعلق آگے چل کر بہت بڑھ گیا۔ جبکہ سیاست ہوتی تھی تو یہ دونوں بھائی چودھری شجاعت حسین اور چودھری پرویز الہی اسلام آباد میں ڈیرے ڈالتے تھے، اور چودھری شجاعت حسین کا ہمیشہ رویہ میاں نواز شریف کے بارے میں سافٹ رہا ہے، لیکن چودھری پرویز الہی کا رویہ ہمیشہ سخت ہوتا تھا۔ میں جدہ میں جناب میاں نواز شریف سے مل کر آیا تو میں نے چودھری شجاعت حسین کو کہا کہ میاں نواز شریف یہ کہتے ہیں کہ ان دونوں بھائیوں نے میرے ساتھ ہمیشہ ساتھ رہنے کا قسم کھائی تھی، اب یہ الگ ہو گئے ہیں، انہیں میرے ساتھ رہنا چاہیے تھا۔ تو چودھری پرویز الہی نے سوال مجھ سے کیا، پھر وہ اس ملک چھوڑ کر کیوں چلے گئے؟ تو میں نے کہا کہ انہوں نے اپنی جان بچانے کے لیے ملک سے باہر چلے گئے۔ تو انہوں نے کہا اگر ہم نے ملک میں رہ کر اپنی جان بچائی ہے تو اس میں کون سی برائی کی ہے؟ بہرحال چودھری پرویز الہی پرویز مشرف دور میں پنجاب کے سیاہ سفید کے مالک تھے اور بڑے دبنگ وزیر اعلیٰ رہے۔ ان کا طوطی بولتا تھا۔ دوبارہ انہوں نے پھر وزیر اعلیٰ بننے کی کوشش کی اس وقت کہ جب عمران خان کی حکومت بنی، لیکن عمران خان نے ان کو وزیر اعلیٰ بنانے کے بجائے عثمان بزدار کو وزیر اعلیٰ بنایا، اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ پھر نواز شریف کی طرف سے ان کو پیشکش کی گئی کہ وہ بقیہ مدت کے لیے پنجاب کے وزیر اعلیٰ بن جائیں، لیکن انہیں نواز شریف پر اعتبار نہیں تھا، اور پھر مونس الہی ان کو دوبارہ عمران خان کے پاس لے گیا۔ پھر عمران خان کا ان کا اتنا اثر ہو گیا کہ عمران خان ان سے اپنی مرضی کے فیصلے کرانے لگے۔ چودھری پرویز الہی ایک سیانے اور جاں دیدہ سیاستدان تھے۔ انہوں نے بڑی کوشش کی کہ پنجاب اسمبلی کو نہ توڑا جائے، لیکن عمران خان کے فیصلے کے سامنے پھر انہوں نے سر جھکا دیا، اور پھر وہی ہوا کہ عمران خان کے غلط فیصلے کے سامنے سر جھکانے سے آج چودھری پرویز الہی خود جیل میں ہیں، اور عمران خان اس وقت کئی مقدمات بھگت رہے ہیں۔ کوئی یہ فیصلہ ہی غلط تھا جو صوبائی اسمبلیاں توڑی تھیں انہوں نے، کیونکہ پرویز الہی نے کہا تھا کہ اگر اسمبلیاں ٹوٹ گئیں تو پھر یہ ہمارے خلاف مقدمات بنائیں گے، ہمیں جیلوں میں ڈالیں گے۔ میں ایک لحاظ سے بڑی چودھری پرویز الہی کی تعریف کرتا ہوں کہ میرا خیال تھا کہ جہاں اور 100-150 بڑے بڑے فن خان پی ٹی آئی چھوڑ کر استحکام پاکستان پارٹی میں شامل ہو گئے ہیں،
चौधरी परवेज़ इलाही भी छलांग लगा देंगे। ये 70-78 साल पीराना साली में ज़िंदगी का सर करने वाला लीडर बेपनाह बीमारियों का शिकार है, लेकिन उसका हौसला देखने वाली बात है कि वो अभी तक ये गुजरात का जट डटा हुआ है, पीछे नहीं हट रहा। उनके खिलाफ मुकदमात बनाए गए हैं, 10-10 दिन उनको अकेले। उन्होंने कहा कि मैं एक ही सलवार कमीज में 10 दिन तक जेल में रहा हूँ। यानी वो शख्स जो दिन में 2 बार कपड़े तब्दील करता हो, साफ सुथरा रहने वाला शख्स, उसी शलवार कमीज में वो गुजारा करने के लिए तैयार है। इसका मतलब है कि अभी तक चौधरी परवेज़ इलाही को तोड़ा नहीं जा सका। ऐसे चंद के लोग और भी हैं कि जो इमरान खान का साथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, ख्वाह उन्हें मालूम है कि इसके इनके कुछ भी नताइज बरामद हो जाए, लेकिन वो अभी तक डटे हुए हैं। यही उनकी बड़ी खूबी है, यही पॉलिटिक्स में उनको पे करेगी और उनकी तमाम दूसरी गलतकारियाँ सब माफ़ हो जाएंगी। लेकिन ये जो पॉलिटिक्स में उनके अपने पाए इस्तक़लाल में लग़्ज़श नहीं आने दे रही अभी तक और डटे हुए हैं, इससे एक लिहाज से उनकी सियासी हलकों में इज़्ज़त बढ़ी है। और ठीक है, उनके नुक्ता नज़र से लोग इख्तलाफ कर सकते हैं और बहुत से लोगों को इख्तलाफ है, मुझे भी इख्तलाफ है, मैं भी उनके नुक्ता नज़र का हामी नहीं हूँ। लेकिन चौधरी परवेज़ इलाही का मैं सहाफ़ियों का दोस्त पॉलिटिशियन समझता हूँ। उन्होंने पंजाब में सहाफ़ियों के लिए हाउसिंग के प्रोजेक्ट्स शुरू किए, लोग अब उनमें रिहाइश की पजीर भी हैं। ये बहुत बड़े कारनामे उन्होंने किए हुए हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि चौधरी परवेज़ इलाही का डटे रहना एक नेक शगुन है पीटीआई के लिए। पीटीआई तो ऐसा बड़ा अस्तबल था कि जिसके मुर्दा, नीम मुर्दा और जानदार सब 2 घोड़े भागकर दूसरे अस्तबल में चले गए। लेकिन ये लोग डटे हुए हैं, ये हर सज़ा भुगतने के लिए चौधरी परवेज़ इलाही तैयार हैं। हालांकि वो खुद उनके एस्टेब्लिशमेंट के साथ बड़े अच्छे तल्कात थे, वो नहीं चाहते थे कि फ़ौज के साथ कोई माहज़ाराई हो, लेकिन वो इमरान खान साहब के सामने बेबस थे, क्योंकि इमरान खान की सारी सियासत का दारोमदार एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ था और वो एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ एक अपना उनका बयानिया बनाया था और इसी बुनियाद पर वो मुल्क में आइंदा इलेक्शन भी लड़ना चाहते थे। चलिए परवेज़ इलाही साहब, आप जहाँ भी खड़े हैं, हम आपको वेलकम करते हैं। सियासत में कम अज़ कम आपने आपके पाए इस्तक़लाल में लग़्ज़श तो नहीं आई। शुक्रिया।